بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق سختی سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر گھروں میں کہیں شوہر بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا اور کہیں بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگی۔ بے شک یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر کی اطاعت بیوی پر لازم ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانے کے لیے میاں بیوی دونوں کا کردار بہت اہم ہے۔ صرف جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت پر یہ انعام ہے کہ بیوی کو جنت ملے گی، اور مکروہ کاموں میں شوہر کو روکنا اور ٹوکنا بیوی پر لازم ہے۔ اندھا دھند شوہر کی اطاعت کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ہم نے بہت سی احادیث سن رکھی ہیں کہ جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کو حق زوجیت سے نہیں روک سکتی ہے۔ محترم ناظرین، لیکن ہم آج آپ کو وہ احادیث بیان کریں گے جن میں ان شوہروں کا بیان ہے جو جان بوجھ کر بیوی کو چاہتے ہوئے حق زوجیت بیوی کا ادا نہیں کرتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عورت جب پانچوں نمازیں ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ مسند امام احمد سے روایت ہے کہ شوہر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ بیوی کا خیر خواہ، ہمدرد، سخن فہم اور مزاج آشنا بن جائے، تاکہ اسے پھر کسی غمگسار اور دل جوئی کرنے والے کی ضرورت نہ رہے۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مومنین میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو، اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارا کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ پاک اس کے اندر کوئی منفعت رکھ دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ شوہر کے بیوی پر بے تحاشا حقوق ہیں جنہیں پورا کرنا شوہر پر لازم ہے، اور اسی طرح اگر بیوی کا حق ادا کرنے کا دل نہ کرے تو یہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہم بستری کو ہی ترک کر دے، بلکہ یہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عورت میں جنسی خواہش مرد کی جنسی خواہش کی نسبت زیادہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی نسبت زیادہ شرم و حیا والی پیدا فرمایا ہے۔ عورت کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر شوہر تمام حقوق پورے کرتا ہے اور پھر بیوی کو بستر پر بلاتا ہے تو بیوی کو ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس جائے، اگرچہ تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ مسند امام احمد سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی، پھر اسی غصے میں اس نے رات گزاری، صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگو، تم میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی سے حاجت کرتے ہوئے پردہ کر لیتا ہے؟ وہاں جمع ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کافی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہاں میں جواب آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو اپنی راز کی باتیں دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں؟
یہ بات سن کر سارے مردوں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تم میں سے ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی راز کی باتیں باہر جا کر دوسری عورتوں سے ظاہر کرتی ہیں؟ عورتوں میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک عورت اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی راز کی باتیں مرد بھی دوسرے مردوں سے ظاہر کرتے ہیں اور عورتیں بھی دوسری عورتوں سے ظاہر کرتی ہیں۔ اس عورت کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی حاجت کی باتیں دوسرے لوگوں سے ظاہر کرنا ایسے ہے جیسے ایک راہ گیر زانی عورت ایک زانی مرد سے بدکاری کرتی ہے، وہ ارد گرد کے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ جب شادی شدہ جوڑا ایک دوسرے کے قریب ہو تو سب سے پہلے تعوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان سے جنوں اور شیطانوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو شیطان اور جنوں کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو ہمارے اسلامی بہن بھائی کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، جنات اور شیطان ان کے جسم کو دیکھ کر ان پر اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔